بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم میں صحاح ستہ میں صحیح حدیث میں قسم اٹھا کے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے نا وہ شرک نہیں کرے گی، ہاں دنیا میں الجھ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی کہ اس کے اپوزٹ لگتا ہے کہ کچھ احادیث میں وہ بھی صحیح ہیں، یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ قبیلے یا میری امت کا یعنی کہ ایک گروہ مشرکین سے مل جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جگہ قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین سے مل جائے گی۔ یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ مشرکین سے مل جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ مشرکین ہوں گے، مشرکین سے وہ مل جائیں گی۔ اب یہ کون سا گروہ ہے؟ اگر تو آپ امت کی قسمیں ہیں، ایک امت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اجابت وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں ہے تو جتنی بھی انسانیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتی ہے، یعنی امت دعویٰ جس کو بھی دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر یہ آپ لو تو جتنے بھی یہود و نصارہ ہندو وغیرہ وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کہو کہ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا تو ایمان لایا اس پہ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانے والا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو ٹیکنالوجی سے مانوس ہوں گے۔ دجال کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پاور دی ہوئی ہے، یہ سائنس کی انوینشنز اور چیزوں کو اچھی طرح سے مانیں گے، لیکن صالحین کو اللہ تعالیٰ جو استدراک دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ان کو صلاحیت دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ان کو فہم و بصیرت دیتا ہے، یا ان کی جو کرامات وغیرہ ہیں، اس کو یہ نہیں مانیں گے۔ یہ دجال سے، سائنس ٹیکنالوجی سے، ماڈرنزم سے منحوس ہو کے اسی کے ساتھ مل جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھو نا، ہمارے جو گورنمنٹ کے بڑے عہدیدار ہیں، جب رسمیں وغیرہ دوسرے ملکوں میں جا کے ان موقع پہ جاتے ہیں تو ان کے بتوں کی چادریں وغیرہ یا اس طرح یہ کچھ مکسیشن کر لیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آئرن ڈوم کی آج تعریف کر رہے ہیں، یہودیوں کی ٹیکنالوجی کی، ان کی سب کچھ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذہن یہ نہیں مانتا کہ مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان ہو، وہ متحد ہو جائیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ تو یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ آج جو آئرن ڈوم کی تعریف کرتے ہیں اور دجال کی ہر پاور مانتے ہیں، شیطان کی ہر پاور مانتے ہیں، لیکن معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ آپ کو تو یہ کہنا کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے یہ آپ کی خوبی ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو خارجیوں کا آخری گروہ ہوگا، آخری رہنما جو ان کا ہوگا، اس کے پیچھے جتنے بھی انسان ہوں گے قیامت کے قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسیح الدجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ ابھی بھی دیکھو نا، یہ لوگ امریکہ سے ہیلپ لینا، آپ قادیانیوں کو لے لو، وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مشرک کہتے ہیں، اور دیکھو ان کا سارا سیٹ اپ ہی چل رہا ہے یہود و نصارہ پہ۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، خارجی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، مشرک ثابت کرتے ہیں، صالحین کی جو کرامات ہیں ان کا مذاق بناتے ہیں، انہیں کسی طرح سے بھی نہیں مانتے، انبیاء کے جو کہہ لو کہ تصرف ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ خارجی لوگ آپ کہہ لو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھو تو کہتے ہیں شرک ہو گیا، یہ وہی لوگ ہیں، یہی قبیلے ہیں جو مسیح الدجال سے مل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جو خارجی ہیں یہ اہل اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، اور اس بات پہ ان سے لڑیں گے، ان کو قتل بھی کریں گے، لیکن مشرکوں کو یہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہی گروہ ہے جو مشرکوں سے مل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں آل سعود یہودیوں کو کیسا جو ہے نا یہود و نصارہ کو سپورٹ دے رہے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کی طرف دیکھو تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔